راگوڑی کی سرزمین پر حضرت علامہ مولانا مجسم رضا کی دعوت پر حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ بڑے مقدر کے سکندر لوگ ہیں کہ آج اس عظیم الشان اجلاس کی سرپرستی یہ طریقت رہبر شریعت منبع علم و حکمت مخزن اسرار و قابلیت حضرت علامہ شاہ محمد ثقلین میاں صاحب قبلہ مقدس اللہ نورانی سجادہ نشین آستانہ عالیہ آستانہ عالیہ شاہ شرافت میاں حضور بریلی شریف آج کے اس پروگرام کی سرپرستی فرما رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ ان کی زیارت کریں گے. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کا مہمان، آپ میرے میزبان ہیں، میرا سمان کیجیے. میں آپ کے بیچ میں حاضر ہوں. انشاءاللہ اگر آپ ساتھ دیں گے تو کچھ دیر بولنے کی کوشش کروں گا. اور یہاں تو ماحول ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، پوری ممبئی میں سنیت کا بول بالا ہے. میں راجدھانی میں رہتا ہوں. جس وقت میں وہاں پہنچا تھا تو دور دور تک کوئی مسجد اپنی نظر نہیں آتی تھی، مگر الحمدللہ آج جدھر آپ دیکھیے سنیت کا جھنڈا لہرا رہا ہے. سبحان اللہ و سبحان اللہ. ان لوگوں کے بیچ میں رہ کر میں تقریر کرتا ہوں، وہاں بھی بلوا لیتا ہوں. آپ تو پہلے سے ہی بولنے والے ہیں. سنیے کیا کہیں گے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما انا بشر مثلكم يوحى إلي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين المتين والغفور الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب. دیکھیے میرا کوٹ جو ہے وہ سبحان اللہ ہی ہے. آپ جتنی دیر چاہیں گے آپ مجھے بلوا لیں گے. اصل میں پریشانی کی بات یہ ہے کہ آدھا ادھر ہے آدھا ادھر، اور سامنے بھی یہ تینوں طرف مجھے دیکھنا ہے. سمجھ گئے؟ جدھر نہیں دیکھوں گا ادھر ہی وکٹ گر جائیں گے. دیکھنا مجھے سب طرف ہے. خیر میں دیکھوں نہ دیکھوں آپ مجھے دیکھیں. اس وقت پورے مجمع میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جتنا خوبصورت میں ہوں آپ میں ایک بھی نہیں ہے. کیا کہنے کے ساتھ، کیونکہ جو مدح گوئے مصطفیٰ ثناخوان رسول ہوتا ہے، جس وقت وہ نعت یا آقا کی عظمتیں بیان کرتا ہے اس وقت اس سے بہتر کوئی اور نہیں ہوتا ہے. اس سے اچھا کوئی اور نہیں ہوتا. مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب. اصل میں تین مولانا ہوں، میری سکتی نہیں ہے بغیر نعت پڑھے. ہمارے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا قاری عامر فقرالوی صاحب ثقلینی صاحب نعت شریف پڑھ رہے تھے. یہ میرے بڑے بھائی ہیں. اب یہ نعت پڑھ رہے تھے تو پھر میرے دل میں بھی ایک امنگ آئی کہ میں بھی
پہلے تو اشعار پڑھ دوں، اس کے بعد نعت شریف اگر آپ سنیں گے تو میں ایسا کلام صوفیانہ آپ کو سناؤں گا، انشاءاللہ آپ پورا کلام سنیں گے، صرف 2-3 شعر ملازم فرمائیں گے۔ میں نہیں سکتا کہیں ان کا جواب، 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 ان کو رب نے ان کو خالق نے رکھا ہے لاجواب، ان کو خالق نے رکھا ہے لاجواب، ان کو خالق نے رکھا ہے لاجواب، مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب۔ اور محبت کے ساتھ یہ شعر آقا کا معجزہ ملازم فرمائیں۔ کفر والا تم دبدبا کر بھاگ اٹھا، کیا کہنے؟ کفر والا تم دبا کر بھاگ اٹھا، کفر والا تم دبا کر بھاگ اٹھا، کفر والا تم دبا کر بھاگ اٹھا، جب سنا بے جان کنکر کا جواب، جب سنا بے جان کنکر کا جواب۔ بہت بڑھیا، بہت خوب، سبحان اللہ۔ ابو جہل آپ ہاتھ میں کنکری لے کر آیا کہ نہیں؟ یہ بتائیے مٹھی میں کیا ہے؟ آقا نے کہا میں بتاؤں، یہ جو مٹھی میں ہے وہ بتاؤ۔ کیا بات ہے؟ کفر والا تم دبا کر بھاگ اٹھا، کفر والا تم دبا کر بھاگ اٹھا، جب سنا بے جان کنکر کا جواب، جب سنا بے جان کنکر کا جواب، مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب۔ بابے توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، شہدائے ملت کے طلبگاروں، آئیے ہم اور آپ مل کر ایک بار آقا نامدار نائب پروردگار دونوں عالم کی ایک بڑی فصل بہار، صبح کائنات کے شمس دہا، شام کائنات کے بدر الدجا روحی فدا، تازار مدینہ صبر قلب و سینہ، انیس بے کساں، 4 سازہ درد منداں، زمین ہفتہ آسمان، سیاہ لامکاں، دونوں عالم کے مختار، مدینے کے تازار، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم کر بآواز بلند ایک بار پورا مجمع درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد مابرکم منبع علم و علم برکم وعلا علیہ وصحبہ بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ۔ اصل میں مجھے ٹرین ایسی ہاتھ آ گئی کہ 1 دن اور 2 راتیں اس نے لگا دی، میری آواز کچھ بھیج رہی ہے، مگر انشاءاللہ تعالیٰ نیٹ ورک جب آئے گا، یہاں حاجی علی کا مزار ہے، ویسے بریلی سے ہمارا نیٹ ورک آتا ہے اس کا، انشاءاللہ آئے گا اور آواز یہ پھرے گی پھنسے گی نہیں۔ آپ ایک بار ہاتھ اٹھا کر بول دیجیے یا رسول اللہ، بہت سے ایک بار اور درود پاک پڑھوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مابرکم منبع علم و علم برکم وعلا علیہ وصحبہ بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ۔ غوث اعظم دمن بے سر سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بغداد بلا استاد کسی مدد کن یا معین الدین چشتی حاضری نعرہ غوث اعظم زنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب
عالم میزنم. ایک کلام کے جسے آپ نیٹ کے ذریعے ہمیشہ سنتے ہیں، 2-3 اشعار آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. حضرت علامہ مولانا راشد صاحب تقلینی اور جناب بھائی عامر صاحب کٹرال جی، ان کے حوالے سے پہلا مصرع صوفیانہ کلام جس کو آپ نیٹ کے ذریعے ہزارہ سنتے ہیں، ملاحظہ فرما لیں. بے خودی کیے دیتے بے خودی کیے دیتے انداز جادانا، بے خودی کیے دیتے انداز جادانا، عادل میں تجھے رکھ لوں آقا میرے عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جل میں تجھے رکھ لوں. میرے خیال سے اس کلام کو آپ نے اپنی جو ہے ٹیون لگا رکھا ہے، اس لیے کم محبت سے سماعت فرمائیں، آقا کو تصور میں رکھیں، اور یہ مطلب دعاؤں کے حوالے سے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. اتنا تو کرم تیرا اے نرگس مستانہ، اتنا تو کرم تیرا اے نرگس مستانہ، جب جان لبوں پر ہو آقا میرے، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، بے خودی کیے دیتے ہیں. یہ آقا کا احسان ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. آقا نے ہمیں اپنا بنا لیا ہے، بھی آقا کو اپنا بنائے ہوئے. اسی پر شعر ملاحظہ فرمائیں. دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، میں بھی کہہ دینا آقا میرے محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، بے خودی کیے دیتے ہیں. اور محبت کے ساتھ ہر آدمی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ جب میری روح نکلے تو آقا کا چہرہ میرے سامنے ہو. سب کی تمنا ہے نا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ. سارا مجمع دونوں ماں باپ کے نام پر دونوں ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ. مستانہ اتنا جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، بے خودی کیے دیتے واپس سے درود پاک کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مادن جود والکرم منبعی علیہ وسلم وصحبہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ.
میں اپنی تقریر کا آغاز حضور مفتی اعظم کے کلام سے کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ وقت خفتان مجھے، اس کے نالوں کی خاص توجہ، اگر آپ سمرتن کر دیں گے تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ وقت خفتان مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، وقت خفتان مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، حال دل سینے کلیجے سے سنانے نہ دیا، حال دل سینے کلیجے سے سنانے نہ دیا، اور حائض کی لگی کو میں بجھاؤں کیسے، حائض کی لگی کو میں بجھاؤں کیسے، سبھی سرکار نے قدموں پہ جھکانے نہ دیا، سبھی سرکار نے قدموں پہ جھکانے نہ دیا۔ اور اپنے پیر و مرشد حضرت مفتی حضرت علامہ الشاہ محمد ثقلین صاحب کے قدموں کو چومتا ہوا یہ شعر بھی پیش کر دوں کہ میرے اعمال کا بدلا تو جہنم ہی تھا۔ آپ گا کر بولو نا سبحان اللہ۔ اگر آپ زندہ رہیں گے تو انشاءاللہ سب کام ہو جائیں گے، اور ہم زندہ نبی کے امتی ہیں، ہمارے تمام انبیاء زندہ، ہمارے تمام اولیاء زندہ، اس لیے تو کسی شاعر نے کہا ہماری صبح زندہ ہے، جب تک آپ کا مزاج نہیں بنے گا سب میں شعر پڑھتا رہوں گا۔ ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، تختی پر نبی کا نام زندہ، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ اب یہ شعر ملاحظہ فرما لیں، آپ تو بولنے والے ہیں، ہم نے نہ بولنے والوں کو بلوایا ہے الحمدللہ، کہ میرا مالکا بدلا تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار میں جانے، میں تو جاتا میرے سرکار میں جانے نہ دیا۔ اب کیسے جانے نہیں دیا ملاحظہ فرمائے، آقا فرماتے حرام ہے تمام انبیاءوں پر جنت، اور حرام ہے تمام انبیاءوں کی امتوں پر جنت۔ اب آپ بھی سوچنا پڑ گئے ہوں گے کہ کیسے حرام ہے تمام انبیاءوں پر جنت اور کیسے حرام ہے تمام انبیاءوں کی امتوں پر جنت۔ مسجد نبوی شریف ہے، مسجد نبوی شریف کا منبر ہے، آقا منبر پر جگانا، تمام صحابہ کرام بیٹھے، تمام کے تمام صحابی بیٹھے ہوئے، آقا بڑے مجمع میں ارشاد فرما رہے ہیں حرام ہے تمام انبیاءوں پر جنت اور حرام ہے تمام انبیاءوں کی امتوں پر جنت۔ ایک صحابی ہاتھ بڑھ کر کھڑے ہو گئے اور کرنے لگے یا رسول اللہ بتاتا ہوں میرادی میرے ماں باپ آپ کو قربان جائے، آقا اگر تمام انبیاءوں پر جنت حرام ہے تو پھر کون نبی جنت میں جائے گا، اور تمام انبیاءوں کی امتوں پر جنت حرام ہے تو پھر کس نبی کی امت جنت میں جائے گی۔ اور صحابی پوچھ سے جائے اور روتے بھی جائے، آقا مسکرا دے جائے، کتنے میں صداقت کے نمبردار کھڑے ہو گئے، صدیق اکبر آقا کے خلیفہ کھڑے ہو گئے، اور کہتے ہیں صحابیوں ذرا کام کون کرتے ہیں، آقا مسکرا جاتے تو کام بن جاتا ہے۔ آقا کے مسکرانے میں کامیابی ہے، آقا مسکراتے جائیں، صحابی عرض کرتے جائیں، حضرت صدیق اکبر دیکھتے جائیں کہ آقا مسکرائیں، حضرت عمر بھی ہے، حضرت عثمان غنی بھی ہے، حضرت مولا علی بھی ہے،
اس لیے تو چاہتے ہو زخم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، تو زخم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاکی سے دیکھا نہ جائے گا۔ ارے آپ میں کسی کو نعرہ یاد ہے؟ کنارے والی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کیونکہ رسول پاکی سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاکی سے دیکھا نہ جائے گا، جنت میں رسول ہمارا نہ جائے گا، ہمارا نہ جائے گا، جب تک ہر ایک امتی بادشاہ نہ جائے گا، جب تک ہر ایک امتی بادشاہ نہ جائے گا۔ اسی لیے تو حضور مفتی اعظم میں فرماتے ہیں، اب تو شعر سمجھ میں آ جانا چاہیے، میرے اعمال کا بدلا تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ اور آپ اسے مرادہ فرمائیں، کتنی پرکیف ہے جنت کی فضائے نوری، کتنی پرکیف ہے جنت کی فضائے نوری، پھر بھی پیدا کا مزہ اس کی ہوا نے نہ دیا، پھر بھی پیدا کا مزہ اس کی ہوا نے نہ دیا۔ خطبہ رسولہ کے بعد اللہ رب العالمین کے پاک مقدس کلام کی بڑی مشہور اور معروف آیت کریمہ کی طرف کا شعب حاصل کیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ اے محبوب اعلان فرما دیجئے، لوگوں ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا، ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا بشر ہوں، لوگوں میرا ظاہر دیکھو، میرا باطن نہ دیکھو، لوگوں مجھے دیکھو، میری سیرت دیکھو، میری سیرت دیکھو، میری ذات دیکھو، مگر میری سیرت کو دیکھنے والوں میری منزلیں دیکھو، میری نعمتیں دیکھو، بابا کے اختیار دیکھو، اور جب تک پتہ ہی نہیں چلتا، مفہوم سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ اکثر ناظری، کہ سخت ناظری، کہ بڑی ناظری، جب تک کہ یہ پتہ نہ چلے کہ یہ اکثر ناظری مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ آقا نے اعلان نبوت کیا، اے تمام میرا کلمہ پڑھو، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، نبی آخری زمان ہوں، خاتم پیغمبر ہوں، حاجی سبیل ہوں، ختم رسول ہوں، مولا کل ہوں، تمام نبیوں کا سردار ہوں۔ اے تمام میرا کلمہ پڑھو، شیرا میرا کلمہ پڑھو، ابو جہل میرا کلمہ پڑھو، ابو لہب میرا کلمہ پڑھو، اے تمام کو پائے مکہ میرا کلمہ پڑھو۔ تمام نے انکار کر دیا، ہم تمہیں نبی نہیں مانتے، وہ تمام نے کہا ہم تمہیں نبی آخری زمان نہیں مانتے، شیرا نے کہا ہم تم کو نبی نہیں مانتے، ابو جہل نے کہا ہم تمہیں نبی نہیں مانتے، تمام کو تمام کفاروں نے انکار کر دیا۔ تو آقا نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا کیا، پروردگار یا تو کوئی مانتا ہی نہیں، اتنا مانتا ہی نہیں، شیرا مانتا ہی نہیں، ابو لہب مانتا ہی نہیں، ابو جہل مانتا ہی نہیں، پروردگار یا تو کوئی ماننے کو تیار نہیں، خفیہ آوازیں لے جائے، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا ہے نہ مانے، اتنا مانتا ہے مانے، نہیں مانتا ہے نہ مانے، شیرا مانتا ہے مانے، نہیں مانتا ہے نہ مانے، تمام کو پائے رکھا، مانتے ہیں مانے، نہ مانتے نہ مانے، میرے پیارے میں تجھے مانوں، تو مجھے مان، تو مجھے لا الہ الا اللہ کہے، میں تجھے محمد رسول اللہ، مجھے لا الہ الا اللہ کہے، میں تجھے محمد رسول اللہ کہہ دوں۔ راجہ جود و کرم ہے شیبت تیرا، راجہ جود و کرم ہے شیبت تیرا، میں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا، آسما خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا، تیرا۔ لوگ آپ کی صورت دیکھنے والوں
آقا کے پیار دیکھو، آقا کے پسینے کا جواب نہیں، آقا کا جواب کہاں سے آؤ گے؟ ایک ہمارا پسینہ ہے، کیا ہمیں پسینہ آ جاتا ہے؟ بیٹا قریب نہیں آتا، بیوی قریب نہیں آتی، بھائی قریب نہیں آتا، رشتہ دار قریب نہیں آتا، کہتے ہیں آپ کو بدن بیٹھنا ہے، پسینے کی بدبو آ رہی ہے، اور ایک آقا کا پسینہ ہے۔ آقا کو جب پسینہ آتا تھا صحابہ کرام انگلی سے پھونچ پھونچ کر شیشیوں میں جمع کرتے تھے۔ جب کوئی پوچھنے والا پوچھتا تھا کہ آقا کے پسینے کا کیا کرو گے، بات کرتے تھے کہ مصطفیٰ کا پسینہ ایسا کیسا پسینہ نہیں ہے، یہ وہ خوشبو ہے کہ جس خوشبو میں ملا کر ہم دلہن کے بدن سے بنتے ہیں تو قیامت تک آنے والی نسلیں آنے والی نسلیں رہیں گی۔ آقا کے پسینے کو صحابہ کرام خوشبو میں ملا کر دلہن کے بدن سے بن دیا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ سنو، آقا کو جب بھی کوئی صحابی تلاش کرتا تھا آقا کو پوچھتے نہیں تھے کہ آقا کہاں گئے، صدیق مصطفیٰ کو بتاؤ، اے عمر آقا کو بتاؤ، اے عثمان آقا کو بتاؤ، اے علی آقا کو بتاؤ، اے حسان آقا کو بتاؤ، اے ابی عباس آقا کو بتاؤ، اے جابر آقا کو بتاؤ، اے حمزہ آقا کو بتاؤ، اے طلحہ آقا کو بتاؤ، پوچھتے نہیں تھے بلکہ مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو سے آقا کو ڈھونڈ لیا کرتے تھے اور تلاش کر لیا کرتے تھے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجات حجت اللہ العظیم امام المسلمین الشاہ امام رضا خان راضی فریض بھی رحمۃ شاہ فرماتے کیا مہکتے مہکنے والے، کیا مہکتے مہکنے والے، بھوک چلتے بھٹکنے والے، آسیو تھام لو دامن ان کا، آسیو تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ یہاں سے لے کے یہاں تک اور سامنے تک آپ کی سمجھ میں بھی آ رہا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو واہ واہ مت کرنا، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سمجھ میں نہیں آ اور میں بولتا چلا جاؤں، سمجھ گئے؟ اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بول دیجیے سبحان اللہ۔ اب آقا کی ذات پر ذات کو دیکھنے والوں، آقا کے وجہ دینے والوں، آقا کی ذات دیکھو، آقا کا پسینہ دیکھو، آقا کے پسینے کا جواب نہیں ہے تو آقا کا جواب کہاں سے آگے؟ ایک آقا کی ذات دیکھو، بکریاں آقا کو سجا کرتی، آقا کے بدن پر کبھی مکھی نہیں رہتی، آج جو بڑے خدا کی یہ شان ہے کہ تم بڑے خدا پر دی آقا کا جو سایہ نہیں تھا آج بھی بڑے خدا کا سایہ نہیں ہے۔ آقا کی شان دیکھنے والے آقا کے اختیار دیکھو، آقا کی ذات دیکھو، آقا کی منزلیں دیکھو، آقا کی رتبے دیکھو، آقا کی قوتیں دیکھو، آقا کی طاقتیں دیکھو، آقا کا حسن جمال جیو جمال جو کچھ ہے سب دیکھو۔ اے آقا کو بشر دینے والے کبھی یہ بھی دیکھا کہ آقا کا اختیارات کو درختوں پر دیے، آقا کا کہنا تو درخت نہیں مانتے، آقا کے ساتھ ہی ایک دو جانا سرکار کے ساتھ ہی حضرت ہو جانا، آقا کی ابتدا میں نماز پڑھتے دیر سے آتے ہیں اور جلدی، دیر سے آتے ہیں اور جلدی، دیر سے آتے اور جلدی چلے جاتے۔ ایک دن تمام صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے، یا رسول اللہ سبحان اللہ یا حبیب اللہ اسما قالنا، آقا آپ کے پیارے صحابی حضرت ہو جانا، آپ کی ابتدا میں نماز پڑھتے، آپ کے چہیتے ہیں، آپ کے لڑتے ہیں، آپ کی ابتدا میں نماز پڑھتے، مگر آپ کا دیر سے آتے اور جلدی چلے جاتے، ذرا یہ تو پوچھو کہ دیر سے آتے کیوں ہیں اور جلدی چلے جاتے کیوں ہیں؟ دیر سے آتے کیوں ہیں اور جلدی چلے جاتے کیوں ہیں؟ آقا ذرا ان سے یہ پوچھو، کیا آپ صحابی عرض کرتے جا رہے ہیں، آقا مسکراتے جا رہے ہیں، وہ سمیع النذیر آقا، بشیر النذیر آقا، خبیر النذیر آقا، کہ جانتے میرا امتی اگر بمبئی میں ہے تو کس حال میں؟ آقا ہمیں دیکھ لیے، ہمارے جلسے کو سماعت بھی کر رہے، ہماری آواز بھی سن رہے، ہمارا سلام بھی سن رہے، ہمارے سلام کا جواب بھی دے رہے، ہم یہ خطاب کر رہے، آقا مدینے میں جماعت کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو امام شعبہ کو فرماتے کہ امام شعبہ آواز حضرت فیضی فرماتے ہیں ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت تیرا ہو گیا۔ آقا سنتے جائیں اور مسکراتے جائیں، کیا اے میرے ساتھیوں اور جو جمائیں تو ان کو میرے پاس لے آئیں۔
اور کہہ دینا کہ آقا نے طلب کیا ہے. اور تمام صحابہ اکرام کرے مسجد نبوی کے گیٹ کرے اور تمام کے تمام کرے ہوئے تمام انتظار کرے. دو جانا ہے جیسے ہی دو جانا ہے تمام صحابہ نے گھیر لیا. دو جانا آقا کی بارگاہ میں چلو اور دو عالم کے دورا نے تم کو طلب کیا ہے. آج مصطفیٰ نے آپ کو بلایا ہے, چلو ڈر گئے کہاں پہ روتے ہوئے آئے صحابی. یہ صحابی معاملی تھا آقا کی بارگاہ میں روتے ہوئے آئے, کانپتے ہوئے آئے, سر جھکاتے آئے, عرب کے دائرے میں آئے, مسکراتے ہوئے آئے. آقا فرمایا آقا کون سی غلطی ہو گئی, کیا لفظ ہو گئی, مدینہ کے دیوا آج آپ نے گناہگار کو کیوں بلایا, اپنے بندے آپ نے اس امتی کو کیوں بلایا. آقا ذرا یہ تو بتاؤ کون سی غلطی ہو گئی, کیا خطا ہو گئی, کیا لفظ ہو گئی. قرآن کو دیوا سنتے جا رہے اور مسکراتے جا رہے. فرمایا تو جانا ذرا یہ تو بتاؤ کہ دیر سے آتے کیوں ہو اور جلدی چلے جاتے. مسکرا کر کہنے لگے آقا میرے پڑوس میں ایک یہودی ہے. دوستوں بولو سبحان اللہ. میرے پڑوس میں ایک یہودی ہے اور اس یہودی کے آنگن میں کھجور کا درخت ہے اور وہ میرے آنگن میں جھکا ہوا ہے. آقا آپ کو پکی پکی کھجوریں گر جاتی ہیں, میں کچھ نماز سے پہلے دین لیتا ہوں, کچھ نماز کے بعد دین کر یہودی کے آنگن میں گھر پہنچا دیتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو میرا کوئی بچہ بغیر یہودی کی اجازت کے کھجور کھائے. جان دیا تھے یہ معلوم بھی تھا کہ دیر سے روزانہ آتے کیوں ہیں. آقا جوش میں آ گئے, کنجائے احمد جوش میں آیا, تمام صدیق ذات بچائے اور اس یہودی کو بلا کر لائے. سبحان اللہ. صدیق اکبر دوڑ کے گئے یہودی کے قریب جا کر کہا یہودی چلو تمہیں آقا بلا رہے ہیں. مکے اور مدینے کے یہودی بھی جانتے تھے کہ وہ امین جو اپنی زبان سے کہہ دیں گے انشاءاللہ ہو کر رہے گا. بہت آقا کہنے لگا آقا کیوں بلایا. آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے آگے میں کھجور کا درخت ہے, میرے دوجانہ کے پڑوس میں رہتے ہو, آقا رہتا ہوں تمہارے آنگن میں کھجور کا درخت ہے. کہتا ہے آقا آیا ہے وہ میرے دوجانہ کے آنگن میں جھکا ہوا ہے. کہتا ہے آقا جھکا ہوا ہے اور رات کو کھجوریں تپس جاتی ہیں ان کے آنگن میں. کہتا ہے آقا تپس جاتی ہیں, وہ صبح کو پھر کرتے ہیں گھر پہنچاتے ہیں. کہتا ہے آقا پہنچاتے ہیں تو کہا سنو وہ ایک کھجور کا درخت میرے دوجانہ کو دے دو, میں 10 جنتی درخت تم کو عطا کرتا ہوں. جنتی درخت میں تمہیں عطا کرتا ہوں. یہودی کا نہیں آقا میں نہیں مانوں گا, میں نہیں جانتا جنت کیا ہے. 10 جنتی درخت کب ملیں گے, کیا ہوگا, کیسے ملیں گے, مجھے نہیں چاہیے. میں اپنا درخت نہیں لوں گا. ایسے میں صداقت کے لمبا دہار آقا کے پیارے خلیفہ پیارے صحابی حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ کا قربان جائے آقا وہ ایک درخت جو یہودی جان میں تو جانا کو دے دو اور میرا تصویرے کا باغ اس یہودی کو دے دو اور 50 جنتی درخت مجھے دے دو. جنتی درخت کیا کریں, آقا جنتی درخت دے رہے ہیں یہ اختیار کی بات ہے. ارے میرے سرپئی امامہ شریف ہے, میں کہوں کہ آپ کو دے رہا ہوں تو یہ میرا جب نہ دوں گا بھائی. مولانا مجسم صاحب کا مولانا انصار صاحب کا میں نہیں دے سکتا, جو چیز میری ہوگی وہی تو دوں گا. سمجھ رہے نا آپ اچھے طریقے سے. آپ جا کر بولے سبحان اللہ. جانے وہ 10 جنتی درخت مجھے دے دو. یہ صحابی کا عقیدہ تھا کہ عزت ملے گی مصطفیٰ سے, عزت ملے گی مصطفیٰ سے, جان ملے گا مصطفیٰ سے, جمال ملے گا مصطفیٰ سے, کمال ملے گا مصطفیٰ سے. جھوٹے نماز حسن و کمال جو کچھ عطا کریں گے تو عالم کے آقا عطا کریں گے, کیونکہ اللہ آقا کو دیتا ہے اور آقا اپنے امتیوں کو عطا کرتے. بنا دے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں کھلاتے یہ ہے, رب میں بھی یہ ہے قاسم رزق کس کا کھلاتے یہ ہے, کثرت کراتے کس کی رسائی چاہتے یہ ہے آتے یہ انا آتے ہی نہ کرتا ہوں سب ساری کثرت پاتے یہ ساری کثرت پاتے یہ. اور کہہ رہے ہیں کہ آقا تصدیق کا باغ میرا اس یہودی کو دے دو جو مکہ شریف کی سرحد میں ہے اور 10 جنتی درخت مجھے دے دو اور وہ ایک درخت دوجانہ کو دے دو. آقا نے فرمایا بتا یہودی تجھے منظور ہے, خوش ہو گیا, کہنے لگا آقا مجھے منظور ہے, میں نے اپنا ایک درخت دوجانہ کو دے دیا اور 10 جنتی درخت آپ انہیں دے دو, انہیں دے دو. صدیق کو چاہیے صدیق کو دے دو مجھے.
مجھے کیا کہیں یہودی کہا مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں دوں گا۔ آقا فرماتے جاؤ دے جانا، ایک درخت یہودی کا میں نے تمہیں دیا، یہودی کا ایک درخت میں نے تمہیں دیا، جنتی درخت اپنے صدیق کو دیے، اور کیا یہودی میں نے صدیق کا تصویر کا بھاگ تم کو دے دیا۔ خوش ہوتے ہوئے سب گھر چلے گئے۔ دو جانا ایک دن جیتنے گئے، کچھ نہ بولا، دوسرے دن گئے کچھ نہ بولا، تیسرے دن گئے کچھ نہ بولا، چوتھے دن جیسے گئے یہودی نے پکڑ لیا، خبردار خبردار، دو جانا میں نے آقا کی موجودگی میں، صدیق کی موجودگی میں، عمر کی موجودگی میں، عثمان کی موجودگی میں، ابی بن وقاص کی موجودگی میں، کچھ صحابہ کی موجودگی میں اپنا درخت بیچا ہے، تم کو اپنا آنگن میں نے درخت بیچا ہے، آنگن نہیں بیچا۔ آج کے بعد میرے آنگن میں نہ آنا۔ اب روتے ہوئے حضرت دو جانا آ رہے، آقا کو پہلے ہی پتا تھا کہ پھر آنا پڑے گا۔ آقا مسکرائے، مسجد نبوی میں دو جانا روتے آ رہے، دو عالم کے دولہا سمجھ گئے کہ ہو گیا بال میں کالا۔ پوچھا دو جانا کیسے رو رہے ہو؟ کہا آقا کل گیا تو کچھ نہیں بولا، اس سے اگلے دن گیا کچھ نہیں بولا، چوتھے دن جب پہنچا پکڑ لیا، کرا میں نے مصطفیٰ کے سامنے تم کو اپنا درخت بیچا ہے، اپنا آنگن زور سے بولا آنگن نہیں بیچا، تم کو درخت بیچا ہے آقا۔ اس نے منع کر دیا بتانا۔ دو عالم کے دولہا فرماتے گھبراتے کیوں ہو؟ گھبراتے کیوں ہو؟ آج عشاء کی نماز پڑھ کے کائنات کے دولہا سے ملاقات کر لینا۔ اب سمجھ گئے دو جانا، آقا نے فرما دیا تو انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا۔ عشاء کی نماز پڑھی اور آقا کے قریب پہنچے، نیت بنا کر عرض کرتے آقا کیا حکم ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا کہ آج تم پھر جانا، مگر یاد رکھو کہ دروازے کی آڑ میں وہ یہودی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ دیکھو کہتا نبی کو، دروازے کی آڑ میں وہ یہودی تمہارا انتظار کر رہا ہے، پیچھے والے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ آج کا کرو بات کے نام پر یا رسول اللہ انتظار کر رہا ہے۔ دیکھو عالم کے دولہا مسجد نبوی سے دیکھ رہے، مکے کی دیواریں بیچ میں، مکے کے درخت بیچ میں، تمام اشیاء بیچ میں، مگر مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہودی کے آنگن کا جو نبی یہودی کے آنگن کا دیکھ سکتا ہے وہ ہمارے حال کو نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ آقا کی نظریں بڑی بلند ہیں۔ آقا مدینے میں بیٹھ کر اپنے غلاموں کے اس مجمع کو دیکھ بھی رہے اور سن بھی رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے ہی لے دے جانا دروازے کے اندر قدم ہی رکھا تھا کہ پکڑ لیا پھر آگے۔ میں نے منع کرا تھا نا کل، آقا نے کہا درخت کے قریب جا کر کہہ دینا کہ درخت آج نبی آخر الزماں خاتم پیغمبراں کا حکم ہے، آج رات کو تم میرے آنگن میں زور سے بولو آنگن میں۔ اب تو زوردار نعرہ لگا دیں لوگ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اسٹیج سے نعرہ نہ لگائیے ورنہ یہ لوگ سمجھیں گے فکسنگ ہے۔ مختصر کا نعرہ جیسے لگا جیسے ہی قدم رکھا پکڑ لیا، کیسے آنا ہوا کہ دے بس ایک بار آنے دے، کل سے آج ہی آنے دے، کل سے نہیں آؤں گا۔ اب وہ سمجھ رہا تھا کہ کر کیا سکتا ہے، درخت کاٹ نہیں سکتا، نقصان ہوگا، اس سے آگے کچھ کر نہیں سکتا، میرے آنگن سے لے جا نہیں سکتا، چھوٹا سا پودا نہیں ہے جو زمین سے نکالے گا اپنے آنگن میں ڈال دے گا، لمبا چوڑا درخت کر کیا سکتا ہے؟ کہا اچھا جاؤ چلے جاؤ۔ قریب گئے، دھیرے سے جا کر کان لگا کر دھیرے سے کہا درخت تم جانتے ہو آدم تا عیسیٰ تمام انبیاءوں کے سردار جناب احمد مختار رسول کا وقار محمد رسول اللہ کا حکم ہے، آج رات کو میرے زور سے بولو میرے آنگن میں آ جانا پیارے رسول۔ دیکھو جیسے ہی دھیرے سے کہا اور واپس ہو گئے، یہودی متعجب ہو گیا کہ آخر یہ کیا کر کے چلے گئے، اور اس کے بعد کچھ ہو گیا کہ آج کے بعد وعدہ کر دیا تو نہیں آئیں گے۔ یہودی بھی سو گیا، دو جنا بھی سو گئے، کونین کے دولہا مسجد نبوی شریف میں آرام فرما رہے۔ یاد رکھو نبی سوتے ہیں مگر دل ان کا جاتا ہے، قریبا بلا کے
جب درخت نے موقع دیتا یہودی سو گیا, ادھر ہلا ادھر ہلا, دائیں ہلا بائیں ہلا, زمین کو پھاڑتا چیرتا, دیوار کو توڑا اور یہودی کے آنگن سے دوجانہ کے آنگن میں نبی کے اختیار دیکھو, دوجانہ کے آنگن میں آ گیا. اور آنے کے بعد کیا ہوگا, صبح کو یہودی اٹھتا, دیکھا کہ رات کو قرآن صحیح نہیں, زمین کھلی نہیں, جیسی زمین تھی جیسے یہ ہوا تو کیا ہوا. آخر یہ درخت دو عالم, یہ درخت کیسے دوجانہ کے آنگن میں پہنچا, گھبرا کر توڑ کر پہنچا, دروازہ کھٹکھٹایا, دوجانہ دروازہ تو کھولو, ذرا یہ تو بتاؤ یہ درخت تمہارے آنگن میں ایسے کیسے چلا گیا. جب تمہاری یہ شان ہے تو دو عالم کے دولہا کی شان کیا ہو, دولہا کی شان کیا ہو. نبی کے لب کا یہ عالم ہے تو نبی کے سب کا عالم کیا ہوگا, نبی کے لب کا یہ عالم ہے تو سب کا عالم کیا ہوگا. ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ کیا کر دیا. دو جانا کہنے لگے یہ میرا کمال نہیں ہے, دو عالم کے مختار کے جملے کا کمال ہے. آقا نے جو فرما دیا وہ ہو گیا, کیونکہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. آپ کے قبضہ اختیار میں کہنے لگا تو جانا ذرا مجھے لے کے چلو, جب اس نبی کا عالم ہے تو میں مان گیا, اس کا کلمہ پڑھوں گا. دوڑتے ہوئے آگے آگے دو جانا, پیچھے پیچھے یہودی اور دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. دو عالم کے دولہا نے پوچھا تو جانا ذرا یہ تو بتاؤ آپ دیر سے آئے کیوں. کہنے لگے آقا روز اکیلا آتا تھا, آج پڑوسی کو لے کر آیا, اتنے میں یہودی بول پڑا. آقا آج تک خطا تھا, اب تو بدار بنا دو. آج تک کچا تھا, اب سنجا بنا دو. آج تک مٹی تھا, اب سونا بنا دو. آج تک غدار تھا, آقا پکڑدار. سبحان اللہ, کلمہ پڑھا دو. کلمہ پڑھا دیا اور مسلمان کر لیا. اے لوگوں ذرا نبی کی ذات دیکھنے والوں, نبی کے اختیار بھی دیکھو. نبی جو چاہے وہ ہو جاتا ہے. نبی کے لب کا یہ عالم ہے تو نبی کے سب کا کیا عالم ہوگا. مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر, مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر. غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر, غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر. نبی کو زمین پر چلتا پھرتا دیکھنے والوں, کبھی یہ بھی سوچا کہ نبی لامکاں میں بھی گئے, آدم پر بھی گئے, آسمانوں کی سیر کری. آقا کی ذات کو دیکھنے والوں, آقا کے کمالات دیکھو, آقا کے پیارات دیکھو, آقا کے جلوے دیکھو, آقا کی چمک دیکھو. ایک بات اور ملاحظہ فرما لیں, آپ کا جلسہ کامیاب ہے. سبحان اللہ, بڑا خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ یہ میاں حضور تشریف لا ہیں. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضور میر صفر میاں صاحب قبلہ, حضور صفر میاں صاحب قبلہ, پیر طریقت, پیر طریقت, رہبر شریعت, میاں حضور صاحب قبلہ, میاں حضور صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ کون آیا ہے کس کے قدم کی آہٹ ہے, یہ کون آیا ہے کس کے قدم کی آہٹ ہے. ہر ایک صرف ستاروں کی جگمگاہٹ ہے. حضرات پیر طریقت, رہبر شریعت, خط علامہ مولانا محمد صفر میاں صاحب قبلہ, سجادہ نشین, خانقاہ شرافیہ, خانقاہ شرافیہ بریلی شریف سے حضور تشریف لائے ہیں. حضرت کا کرم نوازش عنایت عطا کیا, حسن زمین رابوری خانہ والوں کا حضرت کرم فرمایا اور تشریف لائے. حضرات اب اس مجلس میں اور نور آ گیا ہے, روشنی پھیل گئی ہے, چمک پڑ گئی ہے, اس لیے کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ایک اللہ کے ولی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں جن کی آپ زیارت فرما رہے ہیں. ایک پیر طریقت آپ کی نگاہوں کے سامنے جن کے زیبا کی آپ زیارت فرما رہے ہیں. آپ اسی جیتے جات کے ماحول میں حضرت کی زیارت فرماتے رہیں اور خطیب خصوصی خطیب علامہ حجت الاسلام صاحب کو سماعت بھی فرماتے رہیں اور حضور حضرت پیر طریقت کے پیر زیبا کی زیارت بھی فرماتے رہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
صحیح نصیب کہ ہمارے آپ کے بیچ میں پیر طریقت منبع علم و حکمت مخزن اسرار و قابلیت ماہی شرک و بدعت حاوی سنیت الشاہ محمد ثقلین صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی آپ کے سامنے برس نفیس آج کے اس پروگرام کی صدارت و سرپرستی فرما رہے ہیں اور آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. مختصر دیر میں اور آپ کے بیچ میں رہوں گا اور آپ حضرت کی زیارت کرتے رہیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کا یہ مدرسہ جامعہ حنفیہ کیا ہے جامعہ حفصہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا مدرسہ میں دیکھ رہا ہوں. یہ کرائے پر ایک مدرسہ چل رہا ہے. میں نے جب آ کر دیکھا کہ دستار بندی اور وہ بھی دستار عالمیت ہے اور وہ 8 لڑکیوں کی دستار بندی سبحان اللہ جب کرائے پر اس کا یہ عالم ہے تو جب اس کی اپنی عمارت ہوگی تو اس کا عالم کیا ہوگا. یہ حضرت علامہ مولانا مجسم رضا ثقلینی اور حضرت علامہ مولانا راحل رضا صاحب اور اس ادارے کا جو ٹرسٹ ہے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. وہ لائق مبارکباد ہے. الحمدللہ جب یہ مدرسہ چھوٹا سا ہے اور ایک کمرے کی شکل میں ہے اور یہ کرائے پر چل رہا ہے جبکہ کرائے پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اتنے لمبے چوڑے اخراجات مدرسوں کے جو ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہو پاتے. الحمدللہ یہاں سے عالمہ بن کر نکل رہی ہے سبحان اللہ. اور وہ بھی لڑکے تو ہر جگہ سے عالم بن کر نکل جاتے ہیں. بہت سے مدرسے دیکھے جاتے ہیں عالم دین بن کر نکلتے ہیں. یہاں خوشی اور مسرت اس بات کی ہے کہ حضرت علامہ مولانا مجسم رضا اور مولانا راحل صاحب اور یہاں کے ٹرسٹ کی یہ کاوشیں مشقتیں اور یہ ان کا خلاص ہے کہ یہاں سے یہ عالمہ بنا کر نکال رہے ہیں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں اس ادارے کو اور دن دنیا کو بھی ترقی عطا فرمائے اور آپ سب کو کاندھے سے کاندھا ملا کر ان حضرات کا ساتھ دینا چاہیے. اور بڑے فخر کی بات ہے کہ اس سرزمین پر بمبئی کی سرزمین پر اور آپ کے اس علاقے میں راموری کے علاقے میں یہ ایک چھوٹا سا ادارہ اس شاندار ادارہ ہے. دیکھو کرائے پر جب اس کا یہ عالم ہے تو جب اس کی عمارت ہوگی تو اس کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات ان لوگوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر آپ جو کام کریں گے. ٹرسٹ کے لوگ جو ہیں ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے ماشاءاللہ یہ قابل مبارکباد ہیں اور یہاں کے تمام حضرات قابل مبارکباد ہیں. یہ آپ کی کاوشیں ہیں. یہ مولانا حضرات اپنا پیسہ خرچ نہیں کر رہے ہیں یہ ان کی محنتیں ہیں اور آپ کا یہ پیسہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اچھا صلہ عطا کرے گا سبحان اللہ. اچھا صلہ عطا کرے گا. آپ کا جو ہے یہ تعاون تھوڑا سا نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ میدان قیامت میں بروز قیامت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان عالمہ کے صدقے میں جب اعلان میدان محشر میں اعلان ہوگا نفسی کا عالم امت حیران و پریشان سوال ایسے برآفتاب ہوگا تو جن لوگوں کی یہ بچیاں عالمہ بن رہی ہیں ان کے سر پر تاج زرین ہوگا اور فخر سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور لوگوں آپ ساتھ دے رہے ہیں. آپ کو بھی اس میدان محشر میں بلا کر رب قدیر اپنے حبیب کے صدقے میں انعامات خدا بندی عطا ہوں گے اور اس کی اچھی جزا آپ کو ملے گی. آپ لوگ کاندھے سے کاندھا ملا کر ان لوگوں کے ساتھ یہ جو ہے ادارے کو چلائیے. ایک عالم دین جب بن جاتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک عالم دین اگر کسی قبرستان سے نکل جاتا ہے تو 40 دن کے لیے تو اس قبرستان سے عذاب قبر کو محفوظ کر دیا جاتا ہے. آپ کے گھروں میں عالمہ رہے گی اور وہ گھر کی تربیت بھی الگ ہوگی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتا ہے. جب عالمہ گھر میں ہوگی تو بچے کی تربیت کا حال کیا ہوگا سبحان اللہ. ماں عالمہ ہوگی تو بیٹا انشاءاللہ عالم دین بنے گا عالم دین بنے گا اور گھر میں ایک اچھی روشنی ہوگی اور اس کا انداز ہی الگ ہوگا. سیرت رسول پر زندگی آپ کی گزرے گی. مختصر دیر کے لیے میں ایک حکایت اور بیان کر دوں اس کے بعد انشاءاللہ میں رخصت ہو جاؤں گا. حضرت کے ہاتھوں جو ہے یہ سند ان بچیوں کی تقسیم کی جائے گی. 8 عالمہ اس ادارے کے اندر فارغ ہوئی ہے سبحان اللہ. بڑے بڑے سدسوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عالم نہیں بن پا رہے ہیں. عالم دیر سے بن پا رہے ہیں. یہاں عالمہ تیار ہو رہی ہے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہ لوگ دیکھتے ہیں آپ مارکیٹ میں ایک کمپنی ہوتی ہے
ایک کارخانہ ہوتا ہے جس میں برتن تیار کیے جاتے ہیں، یہاں عالم تیار کیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی ایک کارخانہ ہے. آپ ان لوگوں کا ساتھ دیجیے، بھرپور ان کا خیال رکھیے، ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلیے اور ان سے پوچھیے کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو ہمیں بتائیے. انشاءاللہ یہاں کی محبت، یہ آپ کی قربت اور آپ کا ساتھ دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جو کوئی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں میدان محشر میں اسی کے ساتھ ہوگا. اور آپ سبھی لوگ زور سے بولیے، حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک واقعہ اور پھر اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا. آپ بخارت سے کہا بنا لیں، طرف پر دونوں ہاتھ اس خوشی میں کہ آپ کے علاقے میں 8 عالمہ بن رہی ہیں. سبحان اللہ. ان کے لیے سرحد بانٹی جائے گی. دونوں ہاتھ ہوا میں لے کر بولو یا رسول اللہ. السقی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار. سقی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، انسان سے قریب ہے مگر جہنم سے دور ہے. بخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس. بخیل اللہ سے دور ہے، انسانوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے مگر جہنم کے قریب ہے. حضرت سیدنا عمر ارشاد فرماتے ہیں اگر سے فقیر دریا خوشی کا بھی تو ظاہر بن جائے مگر جنتی نہیں. تو یہاں بولنے میں بھی مخالفت مت کرو اور وہاں اس کی ادارے کی امداد کرنے میں بھی اپنے مال کا حصہ نکال کر اداروں میں دیتے رہو تاکہ آپ کا مال پاک رہے اور اس کی خیریت. جس پیسے کی زکات نہیں نکلتی اس کی خیریت، اس کی خیریت. ایک پیسہ زکات کا 1 کروڑ کو لے کر ڈوبتا ہے، خود تو ڈوبے ہمیں بھی ساتھ لے کر ڈوبے. کیا سمجھے؟ اور ڈکیتی اس مال پر پڑتی ہے جس کی زکات نہیں نکلتی. چوروں کو وہی پیسہ جاتا ہے جس کی زکات نہیں نکلتی. تھانے میں، تحصیل میں، کورٹ میں، کچہری میں، عدالت میں کوئی پیسہ جاتا ہے جس کی زکات نہیں نکلتی. لوگوں کو بمبئی کے عجیب مسلمان ہو، یہاں کے تو بڑے بڑے سیٹ ہیں اور آپ بھی الحمدللہ بڑے سخی آدمی ہیں. اگر سخی نہ ہوتے تو اتنے بڑے بڑے مدرسے جو چل رہے ہیں یہ کیسے چلتے؟ اللہ تعالیٰ جس سے لینا چاہتا ہے اس کو سخی اور سے بولو سخی بنا دیتا ہے. کتنا ہی بڑا کھرب پتی ہو جائے، اللہ کو جس کا پیسہ منظور نہیں ہے وہ دیتا نہیں ہے. اور رب جس کو قبول کر لیتا ہے وہ کتنا ہی بڑا غریب ہو نکال کر دے دے گا. مولانا یہ پیسہ بچوں میں لگا تو مکہ معظمہ کے اندر ایک یہودی تھا، اپنے آنگن میں زارو قطار بیٹھا ہوا ہو رہا تھا. زارو قطار بیٹھا ہوا رو رہا ہے. اس کی لڑکی دعا کرائی، بیٹی دعا کرائی، کہنے لگی میرے باپ ذرا یہ تو بتاؤ رو کیوں رہے ہو؟ ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں، ثروت کی کمی نہیں، عزت تمہارے پاس، جاه تمہارے پاس، جلال تمہارے پاس، میرے باپ ہر چیز ہمارے پاس ہے. مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں ہمارے باغات ہے، کھیت ہے، کھلیان ہے، ہماری بلڈنگیں ہیں. ذرا یہ تو بتاؤ رو کیوں رہے ہو؟ باپ کہہ رہا ہے میری بیٹی میں اس لیے رو رہا ہوں، یہ باغات، یہ کھیت و کھلیان، یہ زمین و جائیداد، یہ عزت و ثروت یہ کس کام کی ہے جبکہ بیٹا میرے آنکھیں نہیں ہے، میرے آنکھیں نہیں ہے، میں دیکھ نہیں سکتا، مدینے کی بہار دیکھ نہیں سکتا، مسجد نبوی کے منبر شریف کو دیکھ نہیں سکتا، قربان مینار دیکھ نہیں سکتا، یہ جو چہل پہل یہ چہل قدمی دیکھ نہیں سکتا. میں جب دیکھ نہیں سکتا تو کیا دین ہمیں جینا ہے؟ میرے علاج تمام حکیموں نے لا علاج کر دیا، تمام اطباء نے منع کر دیا کہ آنکھوں میں روشنی نہیں آئے گی، آنکھوں میں روشنی نہیں آئے گی. اس کی بیٹی کہنے لگی میرے باپ ذرا یہ تو بتاؤ، تمام حکیموں نے منع کر دیا، ڈاکٹروں نے منع کر دیا. کہنے لگا ہاں میری بیٹی منع کر دیا. تو کہنے لگی بیٹی میرے باپ خوش ہو جائیے، مدینہ شریف کے اندر ایک ایسا ڈاکٹر بھی ہے جس کا کہیں علاج نہ ہو اس کا علاج وہ کر دیتا ہے. جس کا کہیں علاج نہ ہو، جو سب میں لا علاج ہو اس کا علاج مدینہ شریف کا ڈاکٹر کرتا ہے. میرے باپ خوش ہو جائیے. کہنے لگا میری بیٹی لے کر چلو، وہ ڈاکٹر کون ہے، وہ حکیم کون ہے، اس کے پاس لے کر چلو، مجھے لے کر چلو. کہنے لگی میرے باپ وہ حکیم کے پاس لے جا نہیں جاتا، پہنچایا نہیں جاتا، پکڑ کر لے جا نہیں جاتا، آنکھیں کھول کر نہیں دیکھتا، ہاتھ پکڑ کر نہیں دیکھتا. ذرا یہی ٹھہرو میں دوا لے کر آتی ہوں. پہنچی جاتی ہے مسجد نبوی شریف کے دروازے پر پہنچی، دیکھ بھی کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ آقا کے پیارے صحابی مسجد نبوی شریف کے آنگن میں حدیث رسول لکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو جانا ذرا یہ تو بتاؤ کہ آقا کی نالین شریف کہاں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ چکر میں پڑ گئے. مصطفیٰ کی جوتی، مصطفیٰ کی نالین شریف اور یہودی کی لڑکی آخر کیوں تلاش کر رہی ہے؟
آقا کی نالین کو پھر سوچنے گیا کہ دیکھوں کی کرے گی تو کیا کرے گی. اس کے بعد کہنے لگے وہ سامنے آقا کا حجرہ ہے, اسی آقا کے حجرے شریف میں آقا کی پیاری نالین شریف ہے. یہودی کی لڑکی حجرے شریف کی طرف دوڑی, قریب جا کر دیکھا, دروازے کو کھولا اور مصطفیٰ کی نالین شریف کو اٹھایا, چوما سر پہ رکھا اور گھومنے لگی اور بس میں یوں کہہ رہی تھی, رکھنے کو جو مل جائے سر پہ نالے پا کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. رکھنے کو جو مل جائے سر پہ نالے پا کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. آقا کی نالین کو اٹھایا, پہلے چوما پھر سر پہ رکھا اور گھومنے لگی, پھر اپنے آنچل کو بچھایا اور مصطفیٰ کی نالین شریف کی مٹی کو اپنے آنچل میں جمع کر رہی تھی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بھی ایک روشن دان سے دیکھ رہا تھا کہ آخر یہودی کی لڑکی مصطفیٰ کی نالین کا کیا کرے گی. میں چھپ کر دیکھ رہا تھا کہ اس نے اپنے آنچل میں مصطفیٰ کی نالین سے مٹی کو جھاڑ جھاڑ کر اپنے آنچل میں جمع کر رہی تھی. جب مختصر سی مٹی جمع ہو گئی تو مصطفیٰ کی نالین کو پھر چوما اور رکھ دیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی. جیسے ہی وہ آگے جا رہی ہے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے پیچھے پیچھے میں ہو لیا, اپنے دروازے پر پہنچی اور آواز دیتی ہے میرے باپ خوش ہو جائیے, آنگن میں آئیے, میں آپ کی آنکھوں کی دوا لے آئی. میں آپ کی آنکھوں کی دوا لے آئی. باپ خوش ہوتا ہوا آنگن میں آیا اور لڑکی نے مصطفیٰ کی نالین شریف کی مٹی کو اور لکڑی پر لگایا. وہ اپنی آنکھوں میں ایسے لگا رہی تھی جیسے دربار شاہ شرافت, دربار اعلیٰ حضرت کا سرما لگا رہی ہو. ایسے ہی آپ نے لگایا کہ روشنی آ گئی اور صباب کہنے لگا میری بیٹی مجھے پہلے سے اچھا نظر آ رہا ہے, پہلے سے صاف نظر آ رہا ہے, پہلے سے زیادہ نظر آ رہا ہے. میری بیٹی یہ تو بتاؤ یہ کون ڈاکٹر ہے, یہ کون حکیم ہے, ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح. بیٹی کہنے لگی میرے باپ یہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, حکیم نہیں ہے, یہ ختم رسول آقا مولا قل آقا حاکم سمول آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی نالین شریف کی مٹی ہے. آقا کی نالین کی مٹی, آقا کی نالین شریف کی مٹی ہے. جب کہنے لگا میری بیٹی جب مصطفیٰ کی نالین کی مٹی کا یہ عالم ہے تو اس نبی کا عالم کیا ہوگا, مجھے بھی لے کر چلو. نبی کے پاس لے کر چلو. اپنی زبان میں یہ کہتا ہوا جا رہا تھا زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو, زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو مدینے میں آقا دوا دے رہے, مدینے میں آقا. قل انما انا بشر مثلکم, اے محبوب اعلان فرما دیجئے لوگوں ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا بشر ہوں, مگر لوگوں میرے ظاہر کو دیکھو باطن کو مت دیکھو. زمین پر چلنا دیکھنے والوں کبھی یہ بھی دیکھو کہ مصطفیٰ عرش اعظم پر گئے, زمین پر دیکھنے والوں کہ مصطفیٰ مکے میں رہے. کبھی یہ بھی دیکھا آپ نے کہ مصطفیٰ لامکہ میں گئے, مصطفیٰ کا لامکہ پر جانا دیکھو, عرش اعظم پر جانا دیکھو, مصطفیٰ کا زمین سے پل میں آسمان پر جانا دیکھو اور پل میں آنا دیکھو, مصطفیٰ کی شان دیکھو, مصطفیٰ کا جود و نواز دیکھو, اس میں جمال دیکھو, مصطفیٰ کی رفعتیں دیکھو, مصطفیٰ کی منزلیں دیکھو. اور امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں پیش حق مصطفیٰ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے, آپ ہو جائیں ابو چل کر مگر ہم کو رضا, تم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. رب کے دربار میں توبہ ہے پروردگار میرے کہنے میں کوئی غلطی قصد زیبا نامدار نادن ہو گئی ہو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما. میں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے, جو کچھ بیان کیا آغاز بات تھا, کچھ نہ کر رہا تو انشاءاللہ پھول کھلتے ہی رہیں گے. ہماری آپ کی زندگی رہی تو ہم آپ انشاءاللہ ملتے ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ. خطیبوں کو تو نازاں ہونا چاہیے, نازاں کتابت پر خطیبوں کو تو ہونا چاہیے.